اچھا، تو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ تو آپ لوگ اپنی کتاب کا پیج نمبر 158 نکالیے۔ ٹھیک، ویری گڈ۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو بمقام سیال کوٹ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ بعد میں ان کے والد نے انہیں سکاچ مشن اسکول میں داخل کر دیا، جہاں انہیں سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا۔ اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہیں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا، جہاں سے انہوں نے BA اور بعد میں فلسفہ میں MA کیا۔ اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا، لیکن سیال کوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس آرنولڈ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ سید میر حسن نے ان کے ذوق و شعر سخن کی آبیاری کی اور آرنولڈ کی صحبت نے فلسفے سے ان کے طبی رجحان میں جلا پیدا کر دی۔ 1905 عیسوی میں اقبال انگلستان گئے، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے۔ اس دوران انہوں نے میونک یونیورسٹی جو کہ جرمنی میں ہے وہاں سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 عیسوی میں وہ واپس وطن آئے، یعنی ہندوستان آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا تھا۔ تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے ہی کو اپنایا۔ علم و ادب سے انہیں زندگی بھر لگاؤ رہا، اس وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے اور علامہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو فی الحال یہی پیرا۔ تو محمد اقبال ان کا نام تھا اور تخلص بھی اقبال رکھا کرتے تھے۔ 1877 عیسوی میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے، جو کہ پاکستان میں ہے، پاکستان کا مشہور شہر ہے۔ والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام یعنی امی کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ میں جا بسے۔ ان کے بزرگ کشمیر کے برہمن تھے اور جنہوں نے لگ بھگ 250 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اقبال کو اپنے کشمیری نژاد ہونے پر فخر تھا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں پائی۔ یہ مکتب مساجد سے منسلک ہوا کرتا تھا، جہاں پر مولوی صاحب ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ عربی اور فارسی اس زمانے میں مروجہ تعلیم تھی، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور بعد میں انہیں سکاچ مشن اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا۔ اچھا، جہاں انہوں نے سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھی، یعنی ان کے یہ استاد میر حسن جو تھے۔ جب علامہ اقبال کو 1923 عیسوی میں سر کا خطاب دیا گیا تو اقبال نے یہ خطاب لینے سے انکار کیا۔ تو وجہ پوچھی گئی تو اقبال نے کہا کہ جب تک میرے استاد محترم یعنی سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہیں دیا جائے گا تب تک میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ کیا قبول نہیں کروں گا؟ یہ سر کا خطاب۔
تو اس پر بحث و مباحثہ ہوا کہ شمس العلماء اس شخص کو دیا جاتا ہے، اس ادیب کو دیا جاتا ہے جس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو، جس نے ادبی دنیا میں بہت بڑا کارنامہ کیا ہو۔ اس نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ کہا کہ ان کی تخلیق میں ہوں، یعنی خود علامہ اقبال نے اپنی اور اشارہ کیا، جو کچھ بھی میں ہوں وہ سید میر حسن کی بدولت ہوں۔ تو اس بنا پر انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی یہی سے پاس کیے، یعنی اسکاٹ مشن اسکول سے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان یعنی بیچلر آف آرٹس، یہ 10+2 جماعت کے بعد کیا جاتا ہے یہ امتحان، یہ ڈگری۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا، تو وہاں پر یہ اس ڈگری میں یہ اول آئے، لیکن سیکنڈ پوزیشن تھی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سیکنڈ پوزیشن نہیں، سیکنڈ ڈویژن تھا، اگر سیکنڈ ڈویژن تھا تو پوزیشن اول کہاں سے آئے؟ وہ اول اس لیے آئے کیونکہ یہ فلسفے میں اس وقت واحد طالب علم تھے، تو جس کی بنا پر وہ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہونے کے باوجود بھی کیا آئے، انہیں پہلی پوزیشن آئی۔ اچھا، یعنی پوری یونیورسٹی میں وہ اول آئے۔ اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ اور فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹر آف فلاسفی اور بیرسٹری ڈگری یعنی وکالت کا امتحان پاس کیا، جرمنی اور انگلینڈ سے حاصل کی۔ واپس آ کر لاہور میں وکالت شروع کی۔ اقبال کا شمار دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے انہیں سر کا خطاب ملا۔ یہ کب ملا؟ میں نے پہلے ہی کہا 1923 عیسوی میں، یعنی 1923۔ تو ایک اور انگریزی یہ تھے پروفیسر جن کا نام تھا پروفیسر آرنولڈ، ان کی صحبت اور سید میر حسن کی صحبت میں رہ کر علامہ اقبال نے بہت بڑا علم حاصل کیا، یعنی جو کچھ بھی علامہ اقبال نے حاصل کیا تو علامہ اقبال اس کے ذمہ دار، یا یہ کریڈٹ سارا پروفیسر آرنولڈ اور میر حسن کو جاتا ہے۔ آپ کے استاد داغ دہلوی تھے، یعنی جب علامہ اقبال نے شعر و شاعری کی طرف قدم رکھا تو اس زمانے میں داغ دہلوی نے حیدرآباد میں اصلاح کے لیے ایک یوں سمجھے کہ ایک دفتر کھولا تھا، تو بذریعہ ڈاک علامہ اقبال بھی ان سے اصلاح لیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے غالب کی بھی پیروی کی، یعنی غالب کی روش پر بھی وہ چلے۔ آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، یعنی علامہ اقبال ایک مقبول شاعر، ایک مشہور شاعر رہ چکے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ ان پر ہزاروں کی تعداد میں تحقیقی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عمر کے آخری چند برسوں میں وہ کئی بیماری مبتلا رہے، کافی علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہو سکے۔ آخر کار 61 سال کی عمر میں 1938 عیسوی کو لاہور میں انتقال فرمایا۔ انہیں لاہور کی شاہی مسجد کے احاطے میں دفنایا گیا۔ اب ہے ان کے ادبی کارنامے یا نظم نگاری کا ہی۔ تو اقبال اردو اور فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پایہ کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نثر میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے میں بانگ درا، بال جبریل یہ ترتیب کے اعتبار سے ہے، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہے۔ فارسی میں بھی ان کے شاعری کے کئی مجموعے ہیں۔ اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ زندگی بیان کیا۔ ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے۔
وہ بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے ہیں۔ وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے، یعنی جدوجہد سے کام لینا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کوئی بھی انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ خود ہی کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں، یعنی خود ہی کی بھی تربیت پر وہ زور دیتے ہیں اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی زور دیتے ہیں۔ اقبال کے آباء و اجداد یہ ہم نے پڑھا ہے کہاں سے آئے؟ کشمیر سے آئے ہیں۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ کشمیری نژاد ہیں۔ آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض یعنی مرض میں مبتلا، امراض یعنی یہ مرض کی جمع ہے، امراض میں مبتلا رہے، بہت علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہوئے۔ 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا اور شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن ہوئے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کو مقصدیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ کلام جس کا کوئی ہمہ گیر مقصد نہ ہو وہ بے معنی اور لغو ہے۔ وہ کلام میں شاعری کے فن سے زیادہ زور بیان اور فکر پر زور دیتے رہے۔ وہ قافیہ پیمائی کو ثانوی اور تاثیر کو اول حیثیت دیتے ہیں، اول درجہ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں کلام کا وصف واردات اور کیفیت کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو 3 ادوار یعنی 3 دور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور 1901 سے 1905 عیسوی تک کا ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے زیادہ تر بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ تو اس دور کی غزلیں اور نظمیں ان کے مجموعہ کلام بانگ درا میں موجود ہیں۔ دوسرا دور کب ہوتا ہے؟ 1905 سے 1908 عیسوی تک، جو انہوں نے یورپ میں گزارا۔ اس دور میں ان کا یہ نظریہ قائم ہو گیا تھا کہ وطنیت پر اسلامی قومیت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس دور میں وہ فارسیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دور کی نظموں میں فلسفیانہ رنگ رکھتی ہے۔ وہ آفاقی مسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دور میں انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تیسرا دور 1908 عیسوی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں ان کی فکر پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی کو اپنا خاص موضوع بناتے ہیں، جس کی مدد سے انہوں نے شاعری کو پیغمبر کے درجے تک پہنچا دیا۔ اب وہ وطن پرستی کو انسانی تہذیب کے راستے میں ایک رکاوٹ قرار دیتے ہیں، یعنی جو وطن پرستی پر زور دے وہ کامیاب شاعر نہیں ہو سکتا یا ادیب نہیں ہو سکتا۔ ان کی شاہکار نظموں میں مسجد قرطبہ، خضر راہ، بال جبریل میں ایک اہم ترین نظم بھی ہے جس کا نام ہے شکوہ جواب شکوہ۔ یہ شکوہ کے جواب میں لکھی گئی ایک نظم ہے۔ شکوہ بھی ایک نظم ہے اور جواب شکوہ بھی ایک نظم ہے۔ یہ اردو زبان و ادب کی خوش قسمتی ہے کہ اردو کو ڈاکٹر اقبال جیسے باشعور اور باصلاحیت شاعر ملے۔ علامہ اقبال نے اپنی قابلیت اور خودداد صلاحیت سے اردو ادب میں بے شمار بلند پایہ تخلیقات کا اضافہ کیا، جس سے اردو ادب کا معیار دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے ادب کے برابر ہو گیا۔ تو یہاں ایک دو جگہ لفظ خود ہی آیا ہے۔ تو اقبال کے نزدیک خودی کی مراد اپنی ذات کی معرفت یعنی اپنی قوتوں کو پہچاننا اور اسے پوری انسانیت کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ تو یہ تھا علامہ اقبال پر سرسری جائزہ۔ امید ہے کہ آپ نے ذہن نشین رکھا ہوگا۔ تو اس کا نوٹ بھی میں بہت جلد آپ کو بھیج دوں گا۔